جانا میرے حضور کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان معراج کے ساتھ تسلیم احمد صابری حاضر خدمت ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ ہے۔ معجزہ تو ویسے ہی وہ ہے کہ جو عقل کو حیران کر دے، عقل کو عاجز کر دے، لیکن قیامت تک کے لیے یہ معجزہ ایسا ہے کہ سائنس کی ترقیاں اس کے پیچھے بھاگتی پھریں اور اسے تلاش نہ کر پائیں، اس کی گرد کو بھی نہ پا پائیں۔ یہ وہ معجزہ ہے۔ قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا معجزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ رب العزت سے لامکاں کی رفتوں پر ملاقات، جسے معراج کہا جاتا ہے، اور یہ 27 رجب قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا اور احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ، اور پھر بہت سے احوال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کا مشاہدہ فرمایا، لوٹ کر اس کا بیان فرمایا، اور صحیح احادیث میں وہ ملتا ہے۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں، اور قرآن مجید نے اسے سیر قرار دیا تو اس سے کیا مراد ہے؟ گویا سیر کو ہم کس طرح سے سمجھیں گے، اس کی تفسیر میں مفسرین نے کیا لکھا ہے، اس اعتبار سے ہم کوشش کریں گے کہ آج کے اس پروگرام میں گفتگو کی جائے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ممتاز اسکالر ہے، ممتاز عالم دین ہے، ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی آمد کا۔ ایک اور بہت ممتاز اسکالر، آپ خطیب ہیں، مرکزی خطیب داتا دربار مسجد کے، ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں، ڈاکٹر پیر مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب۔ السلام علیکم جی وعلیکم قبلہ، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ اور بہت خوبصورت آواز کے حامل ثنا خاں، بہت اچھا پڑھنے والے ساجد علی چشتی سیفی۔ السلام علیکم جی وعلیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کلام سے آغاز کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے، چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ایسا ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے
لب پہ نہیں ہے آقا، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ یہ دو چار قدم عرش پر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب، معجزے کی حقیقت کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ معجزے کے حوالے سے تفصیلی بات کی جائے، اور معجزہ ایک نبی کے لیے کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ معجزہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ پاک ان کی نبوت و رسالت کے اثبات کے لیے اور ان کی فضیلت اور شان کو مزید عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے بلند کرنے اور واضح کرنے کے لیے جو بعض اوقات اللہ رب العالمین جو قانون قدرت کے ہوتے ہیں، عادات ہوتی ہیں، ان کے بالکل خرق عادات جس کو کہا جاتا ہے نا لفظ، اس کے الٹ اللہ تعالیٰ بعض اوقات چیزیں کرا کے دکھاتا تھا جو فطری طور پر ممکن نہیں ہے، جو بعض یعنی ہمارے ما فوق الفطرت، ما فوق الفطرت جو لفظ بولتے ہیں ہم، جی، تو وہ ان چیزوں کو معجزہ کا لفظ ہوتا ہے عاجز کر دینے والا، ٹھیک ہے، جو عام انسان کرنے سے عاجز آ جائیں، تو وہ جو اللہ پاک نے حقیقتیں، عظمتیں اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا کی، تو ان کو معجزات کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے بھی آپ نے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، ان میں سب سے بڑا شاہکار جو معجزہ ہے وہ کلام الہی قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، جو 1400 سال سے اس کو کہا جاتا ہے کتاب خالد، یہ نبی پاک کا معجزہ خالد ہے، ہمیشہ رہنے والا۔ واہ، لیکن دیگر 1,00,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان کے معجزات اپنے اپنے ادوار میں، اپنے اپنے زمانوں میں کتنے ان کی حیثیت تھی، کتنی تاثیر تھی، بڑی شان تھی، ان کی بڑی شوکت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، لیکن وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو معجزات مرور زمانہ کے بعد، وقت گزرنے کے بعد ان کے اندر وہ آب و تاب نہیں ہے، لیکن قرآن مجید 1400 سال گزر گئے، آج تک وہ معجزہ ایسا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو میں نے معجزہ اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کو عطا کیا ہے، لاؤ نظر ہے جیسا کوئی، تم بھی کلام بنا کر، ٹھیک ہے، 114 صورتیں 30 پارے چھوڑو، تم اس کی ایک صورت کی مثل بنا کے لاؤ۔ واہ، اور اس دور کے شعراء بہت بڑے بڑے وہ فصیح و بلیغ لوگ تھے، عرب کے لوگ تھے، انہوں نے بڑا زور لگایا مل جل کر بھی۔ اللہ نے جسے فرمایا نا وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جس کو بھی تم پکار سکتے ہو، بلا سکتے ہو، طلب کر سکتے ہو، ان سب کو لے اور مجتمع کر لو۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر اللہ نے ساتھ اعلان فرمایا کہ تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، قیامت آ سکتی ہے، تم اس کی ایک صورت کی مثل بنا کے نہیں لا سکتے۔ تو ایک صورت، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ خالد ہے، لیکن اس کے بعد واقعتاً جو آپ کا شاہکار معجزہ ہے
وہی ہے جس کی آج آپ بات کر رہے تھے انٹرو میں، جس پہ آپ انشاءاللہ معراج۔ بات کریں گے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی واہ، المسجد سبحان الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہ ایسا معجزہ ہے 1,00,000 اور کئی ہزار انبیاء اور رسل علیہ السلام میں سے اللہ نے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کیا۔ بے شک، اسراء و معراج کا معجزہ ایسا معجزہ ہے۔ یقیناً مفتی صاحب، کتنا ضروری ہے ایک نبی کے لیے معجزہ؟ کیا ایسے انبیاء بھی آئے ہیں کہ جنہیں کوئی معجزہ نہیں عطا کیا گیا یا معجزے کی ضرورت نہیں پڑی؟ کتنا ضروری ہے ایک نبی کے لیے معجزہ؟ بہت شکریہ تسلیم بھائی۔ نبی کے لیے بنیادی طور پر سب سے اہم اور بنیادی چیز وحی کا نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اللہ اسے بھی یجتبی من رسلہ، معجزہ کہہ سکتے ہیں وہی جی میں عرض کرتا ہوں، اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور دوسری جگہ فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ تو نبی کے لیے جو اصل اور بنیادی چیز ہے وہ وحی کا نزول ہے، ٹھیک ہے، اور وہی ہی ایک ایسی چیز ہے جو نبی اور غیر نبی میں فرق کرتی ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات یاد رہے۔ اب وہ جو وحی کا نزول ہے وہ صحف ابراہیم و موسیٰ کی صورت میں ہو یا تورات کی صورت میں ہو، وہ انجیل کی صورت میں ہو، وہ قرآن کی صورت میں ہو، وہ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خواب کی شکل میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی صورت میں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی ٹھیک ہے، کہ نبی کے لیے اصل وحی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ معجزہ کتنا ضروری ہے، بنیادی طور پر ہر نبی کے احوال اس کی قوم کے اعتبار سے الگ ہیں، اور بنیادی طور پر جب قوم مطالبہ کرتی ہے نبی کی نبوت پر کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، تو وہ جو قوم ہوتی ہے وہ کسی ایسی ما فوق الفطرت چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، کوئی ایسی خرق عادت کا مطالبہ کرتے ہیں جو ان کے لیے کرنا محال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے بس میں نہیں ہوتا، کسی طرح بھی ان کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ فطری طور پر ممکن ہی نہیں ہوتا، ان کی عقل شعور علم میں ممکن نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ قوم اس نبی سے اس امر کا مطالبہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور نبی اپنی نبوت پر دلیل کے لیے، نبی اپنی نبوت پر دلیل کے لیے اس کو ان کے مطالبے کے مطابق ظاہر اور پورا فرماتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی طور پر ڈیپینڈ کرتا ہے نبیوں کے احوال۔ ایک تو معجزہ یہ ہو، ٹھیک ہے، دوسری صورت ایک اور یہ ہے کہ قوم مطالبہ نہیں کرتی، مطالبہ کے بغیر اللہ رب العزت اپنے اس بھیجے ہوئے پیغمبر نبی رسول کو ان کے اپنے دور، اپنے زمانے اور اپنے قوم میں جس چیز میں ان کو ایکسپرٹی ہوتی ہے اس زمانے میں، جس پر وہ ناز کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، اپنے قوم میں، ہاں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی طرف اس نبی اور رسول کو بھیجتے ہوئے ان کے اس ناز کی جو چیز ہے وہ علم ہو سکتا ہے، وہ شاعری ہو سکتی ہے، جادو تھا، وہ جادو ہو سکتا ہے، وہ بیماروں کو شفا دینا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ غیب کا علم ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز۔ اللہ رب العزت پھر اپنے اس نبی کو وہ چیز عطا کرتا ہے بطور معجزہ، جسے وہ نبی ظاہر کرتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، کہ آپ نے ان کا مطالبہ قوم نے نہیں کیا، بلکہ آپ نے وہ سارے معجزات جو آپ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ہیں، سورۃ المائدہ میں ہیں، کہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، ٹھیک ہے، وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، یہ ساری چیزیں نبی نے اپنی نبوت پر دلیل کے طور پر بغیر مطالبے کے ظاہر کی، لیکن اس میں بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ نبی معجزے کے ذریعے اس بات کو پروف کرتا ہے، ثابت کرتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں، اور اللہ کی مدد، نصرت، اس کی تائید
میرے ساتھ کھڑی ہے واہ۔ اور جو تم کہہ رہے ہو وہ میں تمہیں کر کے دکھا رہا ہوں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ میرے ساتھ, میں اللہ کا نبی ہوں, اور جب میں اللہ کا نبی ہوں تو پھر اللہ کو بھی وحدہ لا شریک مانو اور مجھے اس کا پیغمبر ہو. بے شک. ناظرین یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین کرام خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شان معراج تسلیم صابری کے ساتھ. معجزہ جس طرح بہت تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب نے بیان فرمایا, ایک چیز اور میں اس میں پوچھنا چاہتا ہوں. معجزہ وہ میں جو سمجھ پایا آپ احباب کی گفتگو سے, ما فوق الفطرت ایسی چیز ہے جو فطری طور پر ممکن نہیں ہے, اور اللہ کے رسول نے, اللہ کے نبی نے وہ کر کے دکھایا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں, اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. جو تم ناممکن سمجھتے ہو یا جس پر تم ناز کرتے ہو, میں نے اسے انتہائی کمال کر کے دکھایا ہے جو تم سوچ ہی نہیں سکتے تھے. 3 طرح کے طبقے بنے. ایک جو معجزے سے پہلے ہی کہتے تھے قربان یا رسول اللہ. ایک وہ تھا طبقہ جو معجزہ دیکھ کر بھی نہیں مانا, اور ایک طبقہ تھا جو معجزہ دیکھ کر کہا اللہ 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 یہ تو سچا نبی ہے. خاص معجزے کا مقصد کیا ہے؟ یقیناً اس کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی تصدیق کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں, اللہ کے سچے رسول ہیں, ان پر واقعتاً اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے انسانوں کی بھلائی کے لیے, ان کی تعلیم و تربیت کے لیے, ان کی رہنمائی کے لیے. اور دوسرا یہ کہ ان کی زبان مبارک سے جو اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو رہا ہے کہ اس کائنات کا الہ, اس کا معبود وہ اللہ رب العالمین ہے, خالق مالک وہ ہے. تو وہ جو اللہ کی توحید کی تعلیم ہے, دعوت ہے, اس کی سچائی وہ واضح کی جاتی تھی. تیسری بات اللہ کی قدرت, اللہ کی طاقت کہ جو اللہ نے قوانین بنائے ہوئے ہیں فطرت کے, قدرت کے, اللہ ہی کی ذات ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات اور قوانین کو کائنات میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, لیکن میرے اللہ اور معجزات کی شکل میں اس نے سارے وہ قوانین تبدیل کر کے دکھائے. کہ چھری جو ہر چیز کو کاٹ دیتی تھی اسماعیل علیہ السلام کاٹ نہ سکی, جو آگ ہر چیز کو جلا دیتی تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے گلے گلزار بنا دی. تو اسی طرح جو چیزیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے نبی پاک کے اسراء اور معراج کے حوالے سے اگر بات کریں کہ سورہ رحمان میں کیا فرمایا, یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اور تمام انسانوں, تمام جنات, اب جنات کے جو آمد و رفت کی رفتار ہے وہ انسانوں سے زیادہ ہے, انہیں بھی مخاطب کر کے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم آسمان کے جو افق ہے نا تم اس سے نکل ہی نہیں سکتے, میں نے نظام ایسا کائنات کا بنایا, نکل کے دکھاؤ. لیکن کون نکل سکتا ہے؟ اللہ بسلطان, جس کو اللہ کا سلطان حاصل ہو جائے, اللہ کی مدد. جیسے حضرت مفتی صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے علامہ صاحب کہ جب اللہ کی معیت, اللہ کا ساتھ, اللہ کی رحمت انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتی تھی تو وہ معجزہ بن جاتا تھا نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک معراج پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ آپ کو پہنچایا گیا جہاں کوئی پیغمبر نہ کوئی وہاں پہ فرشتہ نہیں آج تک جا سکا. تو یقیناً یہ معجزات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان انبیاء کی فضیلت, ان کی برتری اور عام انسانوں پر تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اس کو اتمام حجت بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب کو دکھا دیا, اب تم مانتے ہو یا نہیں مانتے اب یہ تم پر ہے. یہ بڑی خوبصورت آپ نے بعد آخری جو اس کا میں عرض کرنا چاہتا تھا مقصد وہ یہی تھا کہ جیسے وہ 3 طبقات آپ نے بیان فرمائے کہ اللہ پاک جیسے قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا تاکہ کوئی زندہ رہتا ہے تو دلیل پہ زندہ رہے, بینہ پہ زندہ رہے. اگر کسی نے اس کے بعد بھی ہلاک ہونا ہے, برباد ہونا ہے, معجزہ دیکھ کر, دلیل دیکھ کر, حجت دیکھ کر, اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا انہوں نے انشقاق القمر, چاند کے 2 ٹکڑے ہونا دیکھ کر بھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے, کسی کو ایمان لانا پھر بھی وہ نصیب نہ ہوا. تو یقیناً اس کے بعد ختم اللہ علی قلوبہم کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ مورے لگا دیتا ہے, کوئی شے ان کا سینہ پر کھول نہیں سکتی. صحیح. مفتی صاحب ایک چھوٹی سی چیز پوچھ کر میں پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آج بھی خاص طور بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہتے ہوئے کہ جو بارش نہیں ہو رہی تھی بارش ہو گئی, جی یہ تو معجزہ ہی ہو گیا, یہ کہنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں عمومی ٹرم اور اصطلاح میں تو حرج وہ ظاہر ہے اس نبی کے نبوت کے معجزے کے سینس میں تو نہیں کہہ رہے ہوتے, نہیں کہہ رہے, کیونکہ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت ختم اور مکمل ہو چکی ہے. تو وہ ایک لفظ کا ایک ایسے کام کے لیے استعمال ہے کہ جو ان کے لیے
ایک مطلب محال سا لگ رہا ہوتا ہے، نبی کے لیے خاص ہے لفظ، سمجھ آ گئی، تو اس کے ایک محض ایک لفظی اشتراک ہے، اس میں ظاہر ہے ان کا مقصد یا ان کا کوئی ایسا نہیں ہوتا، تو مطلب کیا ہے کہ یار ایک حیرت انگیز بات ہو گئی ہے، تو اس حیرت انگیزی کو وہ اس لفظ کے ساتھ عام لوگ اس کو تعبیر کر لیتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ کبھی بھی اس معنی میں نہیں لے رہے ہوتے جو نبی پاک علیہ السلام کے، لیکن مناسب یہ ہے کہ نہ کہا جائے، اس کا کوئی متبادل لفظ کہہ دیا جائے کہ بھئی بڑا اللہ کی رحمتی ہو گئی، ہو گئی ہے، عجیب ہو گیا جناب، اللہ کا کرم ہو گیا، کرم ہو گیا، جس طرح کی بات بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش ہو گئی، باران رحمت جیسے باران رحمت ہو گئی، تاکہ یہ لفظ جو ہے وہ نبی علیہ السلام اور ان کے لیے یہ خاص رہے۔ ٹھیک، قرآن مجید کس طرح اس واقعے کو بیان فرما رہا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید دیکھیں کہ ہمیشہ یہ تمام سننے والوں کے لیے ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اصول کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، مبادیات اور اصول کی کتاب ہے، لیکن اس کے تمام اصول جامع ہیں، جس کی تشریح اور تفسیر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے قول فعل اور تقریر سے فرمائی ہوئی۔ ٹھیک، تو معراج کا جو واقعہ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں 2-3 جگہ رب کائنات نے اس کو خود بیان فرمایا ہے، اسپیشلی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ کریمہ میں، سورۃ النجم میں، اور اس کے بعد سورۃ التکویر میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا جو پہلا مرحلہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پر جو اگلا مرحلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سورۃ النجم میں ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اگرچہ سورۃ النجم کی تفسیر میں بعض نے اس کا اطلاق جناب جبریل امین علیہ السلام پر کیا ہے، لیکن متعدد اور اکثر مفسرین نے اس میں حضور علیہ السلام کے معراج شریف کا جو دوسرا مرحلہ ہے، بلکہ اسی کے ضمن میں تیسرا مرحلہ، وہ دوسرا اور تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جو نص قطعی میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ بخاری شریف مسلم شریف کی متعدد احادیث میں نبی پاک علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ جو مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے، اور جو تیسرا مرحلہ ہے سدرۃ المنتہا سے بارگاہ رب العلا تک، جو دیدار الہی اور دیگر تمام انعامات اور ان مشرفات پر ہے، اس کے اشارات احادیث میں بھی ملتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیت جو ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، تو قرآن یہ یعنی یہ معجزہ وہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے مراحل کو صراحتاً یا اشارتاً قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے خود بیان فرمایا ہے، اور اس کے ذکر اور اس کی جو مراحل اور اس کے مقاصد ہیں وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں۔ اس پر ہم کریں گے بات، یہ بڑا دلچسپ ہوگا، دلچسپ مرحلہ ہوگا، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ معجزہ اور خاص طور پر معراج کے معجزے کا انکار، یہ اصل بات سمجھنے والی ہے۔ اچھا، ہے کوئی مسلمانوں میں طبقہ ایسا ہے جو انکار کرتا ہو؟ نہیں ہے میرا، دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کا سرے سے انکار کر دیں، یہ معجزہ ہوا نہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی تشریح تعبیر اغیار کے کہہ لیں کہ ان کی وجہ سے متاثر ہو کر آپ اس کو اس طرح توڑ موڑ کر کے اس کے سامنے اس کی تشریح اور توضیح بیان کر دیں کہ جو اس کی اسپرٹ، اس کی روح اور اس کی عظمت، اور نبی پاک علیہ السلام کے لیے جو عظمت و شان کا چیپٹر ہے اس کو وہ اس کو کم کر دے، تو ظاہر ہے یہ صراحتاً انکار تو نہیں ہے، لیکن اس کی عظمت سے گرا کر یہ بھی انکار ہی ہوا ایک قسم کا۔ بہت اچھی بات، یہ موجود ہے، بہت اچھی بات ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ قرآن مجید نے اسے سیر قرار دیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یقیناً قرآن مجید کی جو ہے مبارکہ بھی حضرت مفتی صاحب نے تلاوت کی سعادت حاصل کی، میں نے بھی پہلے شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ لفظ استعمال کیا، بلکہ اسی کی مناسبت سے سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام ہی سورہ اسراء ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ السمیع البصیر۔ تو یقیناً نبی کریم علیہ السلام کا جو سفر مبارک بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک کا ہے، اس کو اسراء کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، اور اسراء کا مطلب ہے کہ آپ کا سفر کرایا گیا، آپ کو لے جایا، قل سیروا فی الارض،
جیسے اللہ نے ہمیں بھی دعوت دی ہے، فرمایا کہ زمین میں چلو پھرو، تو چلنا، سفر کرنا اور ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچنا، اس کو لفظ سیر سے عربی میں تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر مبارک ہے، اس کے لیے اللہ نے لیلۃً نقرے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس کا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انتہائی جو وقت کی قلت ہے نا، اس کی تقلیل، انتہا درجے کا کم وقت، اللہ نے اس کو لیلۃً کے ساتھ تعبیر فرمایا کہ انتہائی مختصر وقت، جس کو آج ٹائم ٹریول ہم کہتے ہیں۔ تو یقیناً اس وقت کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آج جو روشنی کا سفر ہے، لوگ کہتے ہیں کہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ اس کی رفتار ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر اسراء کا تھا نا، وہ براق پر ہوا ہے۔ آپ نے خود اس کی صحیح مسلم کی ابھی بات کر رہے تھے مفتی صاحب، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بیت اللہ کے دروازے پہ جبریل امین لے کر آئے نا، تو وہاں میں نے ایک سواری دیکھی اور اس کا آپ نے قد کاٹھ بیان فرمایا۔ اچھا، فرمایا کہ کھچر اور جو حمار ہے، ان دونوں کے درمیان اس کا قد تھا، ٹھیک ہے، اس کا رنگ بھی آپ نے بیان فرمایا۔ اب آج بھی ہم کہتے ہیں نا برق رفتار، یعنی وہ براق تیز ترین جو روشنی ہوتی ہے نا، وہ اس سے نبی کریم علیہ السلام نے خود بیان فرما دی کہ اس کی رفتار کا حال یہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں نظر جاتی تھی نا، اس کا اگلا قدم وہاں پہ پہنچتا تھا۔ اس طرح وہ آپ کا سفر جو بیت اللہ سے، اور یہاں ایک اللہ نے اور بات کہ وہاں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اکٹھا کیا بیت المقدس میں، اور جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں آقا فرماتے قدمنی جبریل حتی اممتہم، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے امامت کے مسلح پہ کھڑا کر دیا۔ میں نے سلام پھیرا تو انہیں عرض کیا کہ یہ انبیاء علیہ السلام ہیں، آپ کے پیچھے عام مقتدی نہیں ہے، تو آپ امام الانبیاء ہیں، آپ نے سارے رسولوں کو آج نماز پڑھائی، آپ ان کے امام بنے۔ تو یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جو وراثت تھی نا، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کے چلی آ رہی تھی۔ جناب اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس کی امامت کا مسلح ملا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی، پھر بنی اسماعیل یہاں پر متولی بنتے رہے، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام کے پوتے وہاں بنتے رہے۔ آج بنی اسماعیل میں سے فرزند ذبیح اللہ، فرزند ذبیح ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو بیت اللہ کی امامت کے مسلح سے لے جا کر بیت المقدس کی امامت کے مسلح پہ کھڑا کر کے اللہ نے کائنات کو قیامت تک لیے ایک پیغام دیا ہے کہ میں نے اپنے خلیل اللہ کی وراثت تقسیم آج ختم کر دی۔ میں نے دونوں قبلتین اور دونوں حرم کی امامت کا مسلح اکٹھا کر کے آمنہ کے لال کے دامن میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، انا اعطیناک الکوثر، ہر خیر کثرت کے ساتھ ہم نے آپ کے دامن میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہاں ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شان معراج، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ سیر جسے قرآن مجید نے بیان فرمایا، اس کے لیے خاص وہ اس سے پہلے کے واقعات مفسرین بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو جبر کیے گئے، جو انتہائی ظلم کیے گئے، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر، یہ لفظ سیر قرار دینا، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیں جی، ہم جب تاریخی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کو یہ جو سفر معراج ہے، یہ ہجرت کے 10ویں سال ہوا۔ یہ وہ سال ہے کہ جب ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک طویل رفاقت کے بعد جدا ہوتی ہیں۔ یہی وہ سال ہے جس میں حضرت ابو طالب ان کا وصال ہوتا ہے، اور یہ وہ ٹائم ہے کہ جب کفار مکہ، مشرکین مکہ اپنی جبر اور ظلم اور تشدد کی انتہا پر ہیں۔ اب اس پورے سینیریو اور پورے حالات میں، یعنی حضور علیہ السلام نے اس کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال قرار دیا۔ یعنی وہ کیسی کیفیت حضور علیہ السلام پر قلبی، جسمانی، ذہنی، بشری تقاضوں کی وجہ سے پوری ہوئی۔ ایسے حالات میں محبوب کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے اپنی اس کائنات کی سیر کرائی. واہ، دل جوئی کہہ سکتے. تو بالکل یہی لفظ میں کہنے لگا تھا کہ اپنے محبوب کائنات کی رب کائنات نے حضور کی دل جوئی فرمائی. واہ واہ. کہ محبوب آپ خدیجہ کی جدائی کے غم سے پریشان ہیں، اپنے چچا ابو طالب کی جدائی کے غم سے پریشان ہیں، تو آئیں نا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنی کائنات ارضی و سماوی دکھائیں. کس لیے دکھائیں؟ کہ محبوب یہ فرش بھی تیرا ہے، یہ فلک بھی تیرا ہے، یہ زمین و آسمان پہ حکومت بھی تیری ہے. واہ واہ. قبلہ شاہ صاحب نے جیسے فرمایا محبوب بیت المقدس بھی تیرا ہے، واہ واہ. حرم بھی تیرا ہے، جنت بھی تیری ہے، میرا عرش بھی، میری ساری نعمتیں. یہ فرشتوں کے جھرمٹ دیکھو، یہ جبریل کی امامت دیکھو، یہ اپنی اس پروٹوکول اور اپنی کیفیت کو دیکھو، ان سارے جہان اور پورے عالم کی سیر کر کے دیکھو تو صحیح، تاکہ محبوب تیری دلجوئی ہو جائے کہ یہ جو کچھ تیرے اوپر اس وقت ہے یہ عارضی ہے. واہ 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 واہ. یہ جو کیفیت ہے یہ اس عمر ناتمام کے چند سال جو ایک حکمت اور مشن کے تحت محبوب تو نے زمین میں گزارنے ہیں. تیرا مقام میری قربت ہے، تیری منزل میری محبت ہے، تیری شان میرا دیدار ہے، اور تیری شان اور تیری قربت میری محبت اور میرا انعام ہے. ان ساری چیزوں کی تکمیل کے لیے، کیا بات، ان ساری چیزوں کی تکمیل کے لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کائنات کو اس زمین سے، ان زمین کی مادیات سے، ان ساری چیزوں سے نکالا، اپنے حریم قدس میں بلایا، اور پھر اس دیدار کی لذت سے وہ یوں مشرف ہوئے. اور قرآن مجید میں سورۃ النجم میں اللہ رب العزت نے اس کی جو نسبت کی ہے وہ دونوں طرف کی ہے. ثم دنا فتدلی، ثم دنا فتدلی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قریب ہوئے، فتدلی، اور کثرت الفاظ، کثرت معانی پر دلالت کرتی ہے. ثم دنا فتدلی، دنا تدلی میں فرق یہ ہے کہ محبوب تو میری طرف میری محبت میں چند قدم آیا، اور میں رب کائنات اپنی شان کے مطابق لپک کر تیری طرف آیا. سبحان اللہ. اور تجھے اپنی محبت اور اپنی رحمت کے حالے میں لے لیا، اور پھر اس کے بعد وہ قربت اس حد تک بڑی فکان قاب قوسین او ادنا کی تو تشریح قیامت تک کو کر ہی نہیں سکتا. واہ واہ واہ. اور پھر اس مقام دنا فتدلی پر اللہ فرماتا ہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا. میں نے اچھا عبد کا ذکر یہاں لطیف نقطہ تسلیم بھائی یہ ہے کہ جہاں اس سفر معراج کے ابتدا کا اظہار ہے وہاں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، وہاں پر بھی عبد ہے. جی ہاں. اور ثم دنا فتدلی فاوحا الی عبدہ، یہاں بھی عبد ہے، تاکہ لوگوں کو، پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، سمجھنے والوں کو یہ یاد رہے کہ میرا محبوب جب یہ سفر شروع کر رہا تھا تو بھی مقام عبدیت پر تھا، اور جب میرے قرب کی منازل کی انتہا پر تھا بہت مقام عبدیت پر تھا. اور یہ بھی پتہ چلے کہ جو عبد مسجد حرام سے چلا وہی عبد میرے حریم قدس میں پہنچا، اور وہی ذات میرے اس قرب سے مشرف ہوئی، اور لذت جانبین سے اتنی ہوئی کہ پھر 50 نمازوں میں میں ہمیشہ اس کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں رب کائنات حکیم ہے، ہر فعل اس کا حکمت سے بھرپور ہے. وہ چاہتا تو پہلے چکر میں ہی 45 کم کر کے تو کر دیتا. وہ اصل میں وہ لذت دیدار اور لذت ملاقات، اور وہ اس حد تک بڑھ گئی جانبین سبحان اللہ کہ وہ پھر بہانہ بنا، وہ یوں کہ 5 کم ہوئیں، پھر 5 کم ہوئیں. تو لوگ تو ایک سفر معراج کی بات کرتے ہیں، اس ایک سفر معراج میں مقام موسیٰ علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے لے کر بارگاہ رب العلا تک یہ تو 10 چکر جو ہیں وہ اصلاً کے بعد 9 چکر جو ہیں آنا جانا وہ اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں. بہت خوب ماشاءاللہ. یہ بنیادی طور پر محبوب کائنات کی دلجوئی، اور محبوب کائنات کی دلجوئی کے ساتھ ان انعامات، اور حدیث میں جو ان انعامات کی تفصیل الگ ہے کہ پھر جب محبوب کائنات اس سے مشرف ہوئے تو پھر اس کے بعد تو پھر سبحان اللہ. کیا بات. بہت شکریہ شاہ صاحب قبلہ آپ کا، مفتی صاحب بہت شکریہ، اور ساجد چشتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. کلام آپ پیش کریں گے ناظرین کرام وقفے کے بعد. کلام کے بعد وقفہ اور وقفے کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ممتاز علماء کرام مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، مفتی خلیل احمد قادری صاحب، اور ممتاز ثنا خان شفاقت علی فریدی صاحب. بسم اللہ.
کا ہے اوج پانا میرے حضور کا ہے عرش جانا میرے حضور کا ہے عرش جانا میرے حضور کا ہے عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے آنا جانا آنا جانا میرے حضور کا ہے آنا جانا شادیاں نے بجے شب میرا آج جانا میرے حضور کا ہے آج جانا میرے حضور کا ہے دینے والی ہے ذات اللہ کی پر دلانا میرے حضور کا ہے پر دلانا میرے حضور کا ہے کاش کہنے لگے یہ لوگ بے یہ دیوانہ میرے حضور کا ہے اوج پانا میرے حضور کا ہے عرش جانا عرش جانا میرے حضور